من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 52. اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کے اپنے اعتراف گناہ کے بعد اپنے آپ پر نازا نہ ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی جس پر رحم فرمائے وہی نفس کے مکر سے بچ سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد، اور مصری عورتیں جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا، ان کے اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں. تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرف اپنے خیال کو متوجہ کیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی تکبر کا شائبہ آنے کی کوشش کرے. چنانچہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کو خوبی قرار دے رہا ہوں. نفس کی جنس تو یہ ہے کہ وہ برائی کا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے مخصوص فضل و کرم سے معصوم اور پاک کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا یہ اللہ کا کرم ہے. بے شک میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بندہ اپنے اعمال پر نازا نہ ہو، اس پر ناز نہ کرے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، اور گناہوں سے بچنے کو اپنا ہنر اور کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے فضل و رحمت سے اسے گناہ سے بچا لیا ہے۔ یاد رہے کہ اپنے اعمال پر ناز کرنا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بہت ساری آفات کا مجموعہ ہے۔ ان کو بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود پسندی یعنی تکبر گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے، چنانچہ وہ بعض گناہوں کو بالکل ہی بھول جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی تلاش سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور جن گناہوں کو یاد رکھتا ہے ان کو بھی معمولی جانتا ہے اور انہیں کوئی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ان کے تدارک کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بخش دیے جائیں گے، جبکہ اس کے برعکس عبادات اعمال بہت بڑا سمجھتا ہے، ان پر خوش ہوتا ہے اور ان کی بجاوری کو اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا احسان جانتا ہے اور توفیق عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت خداوندی کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب خود پسندی کا جب وہ شکار ہو جاتا ہے تو اس کی آفات سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اعمال کی آفات سے غافل ہوتا ہے اس کی زیادہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خالص اور آمیزش سے پاک نہ ہو نفع بخش نہیں ہوتے، اور آفات کی جستجو وہ آدمی کرتا ہے جس پر خود پسندی کے بجائے خوف غالب ہوتا ہے، اور خود پسند آدمی اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر غرور کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام حاصل ہو گیا ہے، نیز وہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر احسان جتاتا ہے، حالانکہ یہ اعمال کی توفیق ملنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ کی عطیات میں سے ایک عطیہ ہے، لیکن خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے اور اس کی پاکیزگی ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ اپنی رائے عمل اور عقل پر اتراتا ہے تو فائدہ حاصل کرنے، مشورہ لینے اور پوچھنے سے باز رہتا ہے، اور یوں وہ اپنے آپ پر اور اپنی رائے پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ کسی بڑے عالم سے پوچھتا یا اس سے پوچھنا اچھا ہی نہیں سمجھتا، اور بعض اوقات اپنی غلط رائے پر اتراتا ہے جو اس کے دل میں گزرتی ہے، اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا اور دوسرے کی رائے کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے، کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا اور نہ ہی کسی واعظ کا وعظ سنتا ہے، بلکہ دوسروں کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا وہ جاہل ہے اور اپنی خطا اور غلطی پر ڈٹ جاتا ہے۔ اگر اس کی رائے کسی دنیاوی معاملے میں ہو تو اسے اس پر یقین ہو جاتا ہے، اور اگر آخرت کے معاملے میں بالخصوص عقائد کے متعلق ہو تو اس کے باعث وہ تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ اگر ایسا شخص اپنے نفس پر تہمت لگاتا، اپنی رائے پر اعتماد نہ کرتا، نور قرآن سے روشنی حاصل کرتا، علماء دین سے مدد لیتا، علم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا اور اہل بصیرت سے مسلسل پوچھتا رہتا تو یہ بات اسے حق تک پہنچا دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں خود پسندی اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔